میاں صاحب اسی ایشو کے اوپر تو میں پروگرام کر رہا ہوں. یہ آپ نے اتنا بڑا ایجنڈا ڈکلیئر کر دیا. آپ کی پارٹی اور اس کے ساتھ دوسری اپوزیشن پارٹیز اسی قسم کے بیانات دیتی آئی ہیں. عمران خان صاحب کے تمام جلسے, میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں, آپ کے قائد ہیں, اس کے اندر یہی بیانات چلتے رہے ہیں. تو کوئی نئی بات تو نہیں آپ کر رہے. آپ پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے ہم اسلام آباد بند کر دیں گے, ہم ان کو گرا دیں گے. صدر زرداری کے گھر کے باہر مسلم لیگ نون کے اراکین پارلیمنٹ دھرنا دیا, یہ وہاں تک کبھی نہیں پہنچے. مکمگا ادھر ہوا ہے, یہاں نہیں ہے مکمگا. ہم جاتے ہیں ان کے گھر کے سامنے کہتے ہیں نوٹ مار بند کرو. وہ سارے لوگ اپنے اپنے حلقوں کے لیے اربوں اور کروڑوں کی سکیمیں بھی لے کے آ رہے ہیں گیلانی صاحب کے پاس. یہ آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں. That's also a fact. ٹھیک ہے, ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات کر رہے ہیں, بالکل صحیح. آپ سارے لوگ اندر سے لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں. سٹیٹس کو کی دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں, ان کو یہ پرفارم کرنے میں ناکام ہے. آپ لوگ پوری تیاری کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں, ہسپتال کی زمین بھی تو سرکار نے دی تھی. لیکن ہاسپٹل کی زمین نہیں تو ڈیولپمنٹ اور کیا ہے, عوام کی فلاح کا پروجیکٹ ہے نا. تو اگر وہ زمین لینا جائز ہے, اور اگر کچھ ممبران اسمبلی سرکار, وہ بھی سرکار کی زمین تھی, پاکستان کی کلیکٹیو پراپرٹی تھی, جو ایک شخص کے حوالے کی گئی کہ آپ یہاں ایک پروجیکٹ بنائیں, تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ لیں تو ٹھیک ہے, باقی لوگ لیں تو وہ غلط ہو گیا. اس لیے کہ یہ بہت اچھا اور ایماندار ہے. اور یہ خرم صاحب کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ سائٹ فار ہاسپٹل. سر نہیں, آج جب آپ پنجاب حکومت پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہاں پروجیکٹ غلط کر دیا, وہ پروجیکٹ آج کے تو غلط ہے, جب آپ کو زمین دی تب بالکل درست. مجھے نیا نقطہ لانے دیں. اپوزیشن کے اینگل, دنیا کا بہترین ہاسپٹل وہاں چل رہا ہے. کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیا کمپیریزن کر رہے ہیں؟ چلے اسماعیل بلیدی صاحب لائن پہ رہے, جے یو آئی کی طرف سے. ذرا اسماعیل بلیدی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ان کی جماعت بھی کبھی اپوزیشن میں ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی اپوزیشن جو ہے وہ ڈراپ کر دیتے ہیں ان پارلیمان کی کمیٹی کی جس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی بالخصوص امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ریوائز کرنا ہے. بلیدی صاحب السلام علیکم. بلیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کی جو میٹنگ تھی زرداری صاحب, اس کے بعد کیا ایسا, اس کے اندر کیا ایسا ہوا کہ مولانا صاحب نے دوبارہ جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا جو پارلیمان کی کمیٹی ہے قومی سلامتی کے حوالے سے؟ سپلائی کے حوالے سے تو مولانا فضل الرحمان نے ادھر پوائنٹ آف آرڈر پر نیشنل اسمبلی کے جوائنٹ سیشن میں بھی وضاحت کی, اور اس کے بعد سلامتی کو جو کمیٹی تھا اس نے تو متواتر یہ کہا کہ جی یہ نیڈ ٹو سپلائی بحال نہیں ہونی چاہیے. اگر بحال ہوں گے تو ڈرون حملے کے اس میں ایک شرط لگانی چاہیے کہ امریکہ ڈرون حملے بغیر ہمارے ایجنسیوں کے شہر وہ نہیں کریں گے. جہاں بھی اس کو ضرورت ہو کوئی تو وہ ہمارے ایجنسیوں سے وہ بتائیں, وہ جب اجازت دیں گے. تو اس پر جب کمیٹی نے ایک دفعہ یہ کہا کہ جی یہ مشکل ہے, تو مولانا فضل الرحمان نے بائیکاٹ کیا. پھر اس نے زرداری صاحب نے فون بھی کیا تھا, اور اس کے بعد پھر ملاقات بھی کی کہ آپ جو ہے نا یہ بائیکاٹ ختم کریں. تو رضا ربانی شیری رحمان نے بھی اس سے ملاقات کی. تو سیاست میں ملاقات کرنا یا اس میں بات چیت یہ تو ہوتی رہتی ہے. یہ ضرور ہے جیسا کہ وزیر اعظم کو نے فون کیا نواز شریف کو, اس نے بھی بائیکاٹ ختم کی, لیکن ہم نے اس شرط پر ختم کی کہ جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ہم اس سے وڈرا نہیں کریں گے. تو اسماعیل بلیدی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو یہ بتا دیا گیا کہ نیٹو سپلائیز نہیں کھلیں گی اس وقت تک جب تک ڈرون حملوں کے خاتمے کی شرط اس کے ساتھ منسلک نہ کر دی جائے. اگر میں آپ کی بات یہی صحیح سمجھا, یہی بات ہوئی نا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا بائیکاٹ ختم کر دیا. ذرا یہ فرمائیے گا زرداری صاحب کا کیا تعلق ہے پارلیمانی کمیٹی کے اندر بحث و مباحثے سے؟ وہ کس طرح گارنٹی دے سکتے ہیں؟ اس کے اندر تو اپوزیشن کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کس گارنٹی پہ آپ نے بائیکاٹ اپنا ختم کیا ہے؟ دیکھو یہ زرداری یہ تو اس ملک میں یہ انڈیا نہیں ہے, امریکہ نہیں ہے, صرف امریکہ خیر تو صدارتی نظام ہے. تو یہ پاکستان میں جس طرح بھی آپ صدر کو بھی اختیار سمجھے, میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اختیارات صدر پاکستان کے پاس ہے, اور وہ اپنے پارٹی کے جتنے ممبر ہیں سلامتی کمیٹی میں, رضا ربانی وغیرہ, وہ تو روزانہ اور ہر وقت ان سے بریف لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس حوالے سے کہا کہ آپ بائیکاٹ ختم کریں, آپ کمیٹی میں جائیں جو آپ کے اعتراضات ہیں. بلیدی صاحب اگر آپ تحمل سے میری ایک بات سن لیں اور یہ وعدہ کریں کہ مجھ پہ آپ یہود و حنود کے ایجنٹ ہونے کا الزام نہیں لگائیں گے, جو کہ آپ کی پارٹی نے ایک
طریقہ اپنا لیا ہے. میں آپ سے سوال پوچھوں, لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھاؤ تاؤ کرتے ہیں, پیسے طے کرتے ہیں اور بعد میں آ کے اپنا سٹینس بدل لیتے ہیں. نہیں جناب, یہ ایک الزام ہر ایک کو لگایا جا سکتا ہے, ہر ایک کا اپنا رائے ہو سکتا ہے, لیکن عوام کا رائے نہیں ہے. اور جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے کہ جو مذہبی حوالے سے اپرادھی قوت سب سے زیادہ ہے, اور ہم عوام کے خواہشات کے مطابق عوام جو باہر ریئیکشن ہے امریکہ کے خلاف, تو ہم ان کے خلاف, عوام کے جذبات کے خلاف کبھی فیصلہ نہیں دیں گے. اور ہمارا یہ جو تحفظات ہیں وہ برقرار ہیں, اور اگر ہمارے تحفظات دور نہیں کیے گئے تو ہم نہ الیکشن میں ووٹ میں حصہ لیں گے اور نہ پارلیمنٹ کے اندر ہم اس پر احتجاج بھی کریں گے. باقی یہ کہ یہ جو الزام ہو سکتی ہے, یہ تو ایک عام تاثر لوگوں نے, جب ہم نے حکومت چھوڑ دی جمعیت نے, تو لوگوں نے کہا جی چلے بلیدی صاحب, اس پہ پھر میں تفصیل سے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کروں گا. ابھی تو میں نے آپ کا ذرا سینس لینا تھا پارٹی کا. بہت شکریہ آپ کا. بنیادی بات, میں پروگرام 1 منٹ رہ گیا ختم ہونے. یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں جماعتیں جو ہیں, آپ متبادل حکومت ہیں in a manner of speaking, آپ پارلیمان کے اندر ہے, proven strength, they think they have a upswing in their favor, that may be the case. آپ کا متبادل گورننس کا لکھا ہوا پلان کدھر ہے؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. اگر مجھے پی ایم ایل این کی متبادل گورننس کے بارے میں پڑھنا ہو تو میں کہاں پہ جا کے پڑھوں گا, نعروں کے علاوہ, وعدوں کے علاوہ؟ Is there a document available? ڈاکومنٹ نہیں, آپ ہمارا ریکارڈ دیکھیں نا. مجھے ریکارڈ نہیں, ریکارڈ یہ نہیں, مجھے ریکارڈ یہ ہے کہ پاکستان نہیں, حکومت پاکستان آج 2 چیزوں پر چل رئی ہے. آپ نے ڈاکومنٹ, جنرل سیلز ٹیکس اور ریمیٹنسز, اور یہ دونوں مسلم لیگ نون کے ریفارم. دنیا بھر میں متبادل حکومتیں جو خواہش مند ہوتی ہیں, they create blueprints. آپ نے 4.5 سال میں بلو پرنٹ تو کریٹ نہیں کیا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ریکارڈ پڑھنے کا, مجھے کوئی کتاب دیں. میاں صاحب, آپ کی پارٹی کے پاس بھی کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے. وہ ہمارے پاس تو تمام نیشنل, دیکھیے تمام کے اوپر ہمارے ورکنگ پیپر جو ہے وہ بن چکے ہیں, پالیسیز بن چکی ہیں, کچھ ڈپارٹمنٹس کے ابھی باقی ہیں, سینٹرل ایگزیکٹو میں اپروو ہوں گی تو وہ باقاعدہ ایک بک کی شکل میں دستیاب ہوں گے, آپ جب چاہیں اسے اسٹڈی کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, یہ ایک اور بات ہے. چلیں جب یہ پورا ہوگا تب دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. راضی, ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.